3 کلو تک کے درمیان بنتا ہے۔ مشہور لغت کی کتاب القاموس المحیط کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ سا جو ہے معتدل ہاتھوں والے شخص کی 2 ہتھیلیاں ملا کر کے جب 4 مرتبہ اناج نکالے جائیں گے تو وہ جو ہے 1 سا کہلائے گا۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 11واں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں کون سی چیز دینی چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر میں وہی اناج دینا سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اناج ذکر فرمایا ہے، جو لوگوں کی عام خوراک ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، كنا نخرج زكاة الفطر في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقيط او صاعا من زبيب، رواه البخاری، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوراک میں سے 1 سا یا جو میں سے 1 سا یا کھجور میں سے 1 سا یا پنیر میں سے 1 سا یا منقع میں سے 1 سا زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ، جو منقع، پنیر اور کھجور ہماری خوراک تھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر کسی علاقے اور محلے والوں کی خوراک اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں تو انہیں اپنی خوراک میں سے 1 سا زکوٰۃ الفطر ادا کرنی چاہیے، جیسا کہ آج کل چاول ایک عام خوراک بن چکی ہے، لہذا چاول کو جس علاقے میں عام خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں سے 1 سا زکوٰۃ الفطر ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 12واں مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا کیا جائز ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو خوراک میں سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو روزے دار کے گناہوں کی پاکی اور مسکینوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، یعنی طعمۃ للمساکین فرمایا، یعنی مسکینوں کے لیے خوراک۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر میں غذا کا اعتبار کیا ہے تو اس کے بدلے قیمت دینا جائز نہیں۔ قیمت کی ادائیگی میں اس عبادت کا اظہار نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ایک شخص پیسوں کو اپنے جیب میں رکھ کر کے جب ادا کرے گا تو وہ چیز جیب چھپ کر کے ہی رہے گی، جبکہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو اناج میں سے دیا جائے تاکہ وہ اظہار ہو جائے اور مسکین لوگ اس کو لے کر کے خوش ہوں۔ قیمت کا اندازہ لگانے میں کم و بیشی بھی ہو سکتی ہے، جب کم و بیشی ہو جائے گی تو ایسی صورت میں صدقۃ الفطر ادا کرنے والا اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ قسم کے اناج میں زکوٰۃ الفطر فرض نہیں فرمائی، بلکہ جن چیزوں میں زکوٰۃ الفطر واجب فرمائی ہے وہ مختلف قسم کے اناج ہیں اور ان کی قیمتیں بھی مختلف ہیں۔ اگر قیمت ادا کرنا شریعت کے نزدیک معتبر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر میں صرف ایک ہی قسم کا اناج جو ہے فرض فرما دیتے تھے، متعین کر دیتے تھے۔ ان باتوں کی وضاحت ابن عثیمین نے اپنی فتاویٰ کے اندر جو ہے فرمائی ہے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 13واں مسئلہ، گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے جن کی وہ جو ہے کفالت کرتا ہے۔ اس سے متعلق 14واں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر فقراء اور مساکین کو دینی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے خوراک فراہم کرنا ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر سے متعلق 5ویں بات یا 5واں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی حکمتیں کیا ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں، روزے دار سے روزے کی حالت میں جو کچھ گناہ سرزد ہو گئے جس سے ان کے ثواب میں کمی ہو گئی تو اس کی تلافی کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے فرض کی گئی ہے۔
دوسری حکمت یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو خوراک فراہم کر کے انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نیک اعمال کی توفیق دی ہے اس کا شکر بجا لانے کے لیے اس چیز کو جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، رواه ابو داود۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو مقرر کیا ہے روزے دار کے لغو اور رفث یعنی بیکار باتوں سے پاک کرنا اور مسکینوں کے لیے خوراک فراہم کرنا، یہ جو ہے اس کا مقصد حدیث کے اندر جو بیان ہوا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق جو بھی مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے اس میں سے آخری مسئلہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ فقراء کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی مال موجود نہ ہو۔ دوسرے مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین بھی فقیر ہی کی طرح ہے، البتہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، لہذا اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات جو عموماً لوگوں کی طرف سے پوچھی جاتی ہے کہ کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ رشتہ داروں میں جو غریب اور فقیر اور مسکین ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، جیسا کہ سلمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلہ، رواہ ابن ماجہ والترمذی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، یہ ایک صدقہ کا ثواب ہے اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا جو ہے ثواب ہے۔ تیسرا شخص جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے وہ ہے زکوٰۃ پر کام کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی اصولی، اس کی تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر مامور ہوں، تو ان کو بطور تنخواہ زکوٰۃ میں سے تنخواہ جو ہے دی جا سکتی ہے، گرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھے مؤلفۃ القلوب، اس سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ کافر جن کی مالی امداد کرنے پر ان کے مسلمان ہونے کی امید ہے، تو ان کے دل کو لبھانے کے لیے، ان کے دل کی تالیف کے لیے جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرے وہ کافر جن کی مالی امداد کرنے سے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے سے دور رہ سکتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز آ سکتے ہوں، تو پھر جو ہے ایسے کافروں کو بھی جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرے وہ نو مسلم جو وہ شخص جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مدد کرنا، یہ بھی جو ہے مؤلفۃ القلوب کے اندر جو داخل ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے ان میں سے 5ویں قسم گردنیں آزاد کرنے کے لیے جو ہے صرف کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد وہ غلام ہیں جو کسی آقا کے ماتحت رہ گئے ہیں، ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کیا جا سکتا ہے، یا ایسے غلام ہیں جو اپنے مالک کو پیسے دے کر آزاد ہونے کی لکھا پڑھائی کر لیا ہے، اس کو مکاتب کہتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال جن لوگوں کو دینا چاہیے ان میں سے 6 قرض دار ہے، تو ایسا مقروض جو قرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس کے قرض کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ 7واں
اللہ کے راستے میں زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، اس سے مراد جو ہے صحیح احادیث کے اندر جہاد مراد ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جٹ چکے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ اسی طریقہ سے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے شمار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام مسند نے روایت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ حج بھی جو ہے سبیل اللہ کے اندر جو ہے داخل ہے۔ اس روح سے اگر کسی کو حج کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے تو یہ بھی جو ہے درست ہے، مناسب ہے، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ جن لوگوں کو دینی چاہیے ان میں 8واں مسافر ہے، جس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے۔ تو مسافر ایسا مسافر جو اپنی منزل پہنچنے سے پہلے پیسوں کا محتاج ہو گیا، اسے زکوٰۃ میں سے اتنا مال دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر لے، چاہے وہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ آیت میں مذکور 8 مصارف میں زکوٰۃ تقسیم کرنا، یا ان میں سے بعض کو دینا یا ان میں سے کسی ایک کو ہی دینا، یہ سب جو ہے درست ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں، تو جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے یا جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے، ان میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا اور ان کو زکوٰۃ لینا جو ہے جائز نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی ایک روایت میں فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلِآلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ زکوٰۃ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسرے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو اس وقت ان سے فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ تم ان مسلمانوں کو، یمن کے مسلمانوں کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہاں وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ سے مراد ان کے فقیروں سے مراد یعنی مالدار جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے فقیر مقصود جو ہے مسلمان ہیں، تو لہٰذا مسلمان فقراء کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، غیر مسلم کو جو ہے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تیسرے وہ شخص جو کہ مالدار ہے، تندرست آدمی ہے، وہ کما سکتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرۃ سوی، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مالدار اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، چاہتے وہ شخص جن کو جو ہے زکوٰۃ دینا یا لینا جائز نہیں ہے وہ رشتہ دار ہیں جن کی کفالت آدمی پر جو ہے واجب ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، دادا پردادا ہیں، بیٹے پوتے پڑپوتے ہیں اور بیوی ہیں، تو ان سب کو جو ہے زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ یہ چند باتیں زکوٰۃ سے متعلق تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے دین کو جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا ہے، صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔